صداقت علی باز صاحب، سر کون ہے اس مہم کے پیچھے؟ بہت شکریہ جمیل صاحب، آپ نے انٹرو بڑا اچھا کر دیا. دیکھیں مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی. پہلی تو بات ہے کہ حکومت کی طرف سے تو کوئی ایسی ضرورت محسوس نہیں کی گئی، کوئی یہ حکومت کی طرف سے یہ انیشیٹ نہیں کیا گیا. لیکن اگر کسی حکومتی شخصیت نے یا کسی آدمی نے اس پہ پازیٹیو کامنٹ کیا تو کیا برائی ہے؟ کوئی غیر جمہوری چیز نہیں ہے، کوئی غیر اخلاقی چیز نہیں ہے، کوئی غیر سیاسی چیز نہیں ہے. لوگوں کی اپنی آزاد رائے ہے. پارلیمنٹری سسٹم ہو یا پریزیڈنشل سسٹم ہو، پارلیمانی نظام جمہوریت ہو یا صدارتی نظام جمہوریت ہو، اگر لوگوں کی ووٹوں سے کوئی نظام منتخب ہوتا ہے اور اکثریت اس کو ووٹ کرتی ہے تو ایک آدمی کا حق ہے آپ اس کا اختلاف بھی کریں. پارلیمنٹری سسٹم کو اگر چینج کرنے کے لیے، یعنی پریزیڈنشل فارم آف سسٹم کی طرف جانے کے لیے بھی ایک پراپر پروسیجر ہوتا ہے. آپ کو پتہ ہے کانسٹیٹیوشن کو منسوخ نہیں کر سکتا، پارلیمانی نظام معطل نہیں کر سکتا. آئین کے اندر آپ تبدیلی کر سکتے ہیں، آئین کو منسوخ کیے بغیر آپ کیسے پریزیڈنشل سسٹم لا سکتے ہیں؟ جب بیسکس کا نہیں پتا ہمارے پارلیمان کے لوگوں کو تو پھر آپ اس کو سپورٹ کیسے کر رہے ہیں؟ نہیں دیکھیں، پہلی تو بات ہے کوئی اس پہ کوئی پراپر، میں نے کہا کوئی کیمپین نہیں ہے. کسی کو کرنا، لوگ اس پہ ٹویٹس کر رہے ہیں. نہیں میں بھی ٹویٹ کر سکتا ہوں، آپ بھی کر سکتے ہیں. آپ کو کسی کو عمران خان پسند ہے، کسی کو کوئی مذہبی جماعت پسند ہے، کسی کو کوئی بالکل لبرل. آپ سپورٹ کرتے ہیں پریزیڈنٹ فارم آف سسٹم؟ آپ نہیں کرتے سپورٹ؟ نہیں، میں ذاتی طور پہ تو پارلیمانی نظام کا حصہ ہوں. جو آج کا آئین رائج ہے اس میں پارلیمانی نظام ہے، میں اس کا حصہ ہوں. لیکن کل اگر ہم آئین کو تبدیل کر کے اس کو صدارتی بنائیں تو کسی کو کیا اعتراض ہے؟ اور کیا اس میں کون سی ایسی خدا نہ خواستہ کوئی قیامت آ جائے گی؟ دنیا میں پارلیمانی نظام خان صاحب پریزیڈنشل سسٹم چاہتے ہیں؟ نہیں، خان صاحب جب چاہنا ہے، اگر ان کا چاہنے کی بات ہوتی تو خان صاحب بول سکتے ہیں. کوئی ایسی حکومت آپ لوگوں کے سامنے کبھی تذکرہ تو کیا ہوگا نا انہوں نے کہ میں پریزیڈنشل فارم آف سسٹم چاہتا ہوں یا پارلیمنٹری سسٹم چاہتا ہوں؟ یہ بات وزیر اعظم کے منہ سے یہ کہنا کہ وہ بات کریں گے غیر سنجیدہ بات ہے. ابھی ملک میں حکومتی سطح پہ، پارلیمانی سطح پہ کوئی ایسی بات زیر بحث نہیں ہے. لیکن پاکستان میں واویلا مچا رہی ہے، اپوزیشن کہہ رہی ہے کہ لوگ فلور آف دی ہاؤس پہ کہہ رہی ہے اپوزیشن. اچھا چلے، ہمیں کس طرف آپ لوگ دھکیل رہے ہیں؟ اب ہم اس بات پہ، اگر اپوزیشن اس کی مخالفت کرتی ہے اور لوگ اس کے حق میں بولنا شروع ہو گئے، اس کی ایک وجہ ہے. جی، اتنی امپورٹڈ قسم کی اپوزیشن، غیر ترقی، میں کیا کہوں، مطلب ورڈ میرے پاس نہیں آ رہا اس کا اردو کا، کہ جو نان پروگریسو جماعت جو ہے، جس کا پچھلے 3.5 سال میں کوئی اس نے اپنا کردار ادا نہیں کیا جو پارلیمانی جمہوریت میں ہوتا ہے. اور شاید لوگ حکومت کی مشکلات، معیشتی مشکلات، مہنگائی کے ساتھ ساتھ اپوزیشن کے رویے سے زیادہ مایوس ہوئے کہ ان کا سوائے اپنے کیسز، سوائے حکومت کو گرانے کے کوئی مثبت کردار نہیں رہا. تو ہو سکتا ہے کہ ان کی وجہ سے بھی لوگ مایوس ہوئے ہوں. لیکن آج کے دن تک اور کل کی میٹنگ تک حکومت کے کسی سرکل میں کبھی صدارتی نظام یا پارلیمانی نظام کا کوئی متبادل ڈسکس ہی نہیں ہوا. ڈیبیٹ جنریٹ کہاں سے ہوئی ہے؟ نہیں، تو یہ تو کوئی بھی کر سکتا ہے. کوئی بھی کر سکتا ہے، ہاں، کسی طرح کی ڈیبیٹ جنریٹ کر سکتا ہے. کوئی بری بات کیا ہے اس میں؟ مجھے آپ بتا دیں. تو پھر آپ لوگوں نے اتنی ساری مذہبی ڈیبیٹ جنریٹ ہوئی، اس کو تو کبھی انڈورس نہیں کیا. اس ڈیبیٹ کو انڈورسمنٹ مل رہی ہے پی ٹی آئی کے ٹویٹر ہینڈل سے مل رہی ہے. دیٹ از اے کوسچن میجر. مذہبی بات مذہبی ہے. پی ٹی آئی کے اندر بھی لوگ، بہت سارے لوگ کہتے ہیں فلاں بندہ وزیر ہو، بہت کہتے ہیں فلاں ہو. اختلاف رائے ہے بہت سارے ایشوز پہ. پارٹی میں آپ نے دیکھا کہ پارلیمانی پارٹی میں ایک بڑی بحث ہوئی کہ گیس دینی چاہیے کہ نہیں دینی چاہیے. اس میں حماد اظہر کا کچھ اور موقف تھا، ہمارے پرویز خٹک کا کوئی اور موقف تھا. بڑی ڈیبیٹ ہوتی ہے تو اس میں کوئی بری بات نہیں. سب آرام سے ٹھنڈے ہو جائیں اور اپنا اپنا کام کریں. ملک میں پارلیمانی نظام ہے، وہ چلے گا. جب ملک کی اکثریت چاہے گی کہ نظام بدلے تو بدل جائے گا. کوئی اس میں غیر شرعی، غیر مذہبی، خدا نہ خواستہ غیر اخلاقی، غیر جمہوری کانسٹیٹیوشنل طریقہ ہے، بالکل طریقہ فالو ہوگا. کنٹرول روم کوئی آدمی، آپ اعتزاز چودھری صاحب کو ذرا ملا دیجیے گا، میں اتنی دیر میں اگلا سوال. کوئی غیر جمہوری سٹیپ نہ ہونا چاہیے. آئین ہر وقت، آئین جو ہے وہ اپنی پوری طرح آب و تاب سے چلے اور اس میں اگر آئینی ترمیم ہو جائے تو کوئی بری بات نہیں. لیکن میں دوبارہ سے کہہ رہا ہوں، سر آئینی ترمیم سے ممکن نہیں ہے. میری بات سنیں. ماہرین آئین و قانون کہتے ہیں کہ آئینی ترمیم سے صدارتی نظام کا نفاذ ممکن نہیں ہے. پورا کانسٹیٹیوشن آپ کو معطل کرنا پڑے گا. اس کا ایک طریقہ کار ہے. میری بات سنیں، میں تو جس آرگیومنٹ فور سیک آف آرگیومنٹ دے رہا ہوں کہ آپ تو ایسے پتہ ہی نہیں ہے نا. مجھے اس کی ضرورت ہے. آپ پارلیمان کے اندر بیٹھے ہیں نا، آپ لوگ پریزیڈنشل فارم آف سسٹم کو سپورٹ کر رہے ہیں. میری بات سنیں. کوئی، میں نے بالکل نہیں کہا ہم سپورٹ کر رہے ہیں. میں نے آپ کو کہا
کہ آج کے دن تک کسی جو ہوتا ہے نا کوریڈورز آف پاور، وہاں یہ بات ڈسکس ہی نہیں. وہاں ڈسکس کیا ہو رہا ہے؟ الحمدللہ 5.37% گروتھ ہے جو پچھلے 13 سال میں سیکنڈ ہائیسٹ ہے. اور اس وقت کرنٹ اکاؤنٹ کا خسارہ یہ بھی ڈسکس ہو رہا ہوگا کہ الحمدللہ اسی اکانومسٹ کی رپورٹ کے مطابق ہم تیسرا مہنگا ترین ملک ہیں. نہیں دیکھیں اسی اکانومسٹ کی رپورٹ مہنگائی ہے. سنیں ہم ہماری پورا وہ پاور کوریڈور پریشان ہے کہ مہنگائی بہت زیادہ ہے، یہ ایڈمٹ کرتے ہیں. لیکن ساتھ ساتھ 5.3% گروتھ، 20 ارب ڈالر کا خسارہ 2 ارب پہ آ گیا. پاکستان کی تاریخ کا ہائیسٹ ایور ٹیکس ریونیو، پاکستان کی تاریخ کی ہائیسٹ ایور ایکسپورٹس، پاکستان کی تاریخ کے ہائیسٹ ایور ریمیٹنسز، اور اتنے مشکل اکانومی کے باوجود زبردست سٹیبل ریونیوز. یہ وہ باتیں ہیں. اس میں مہنگائی ایک تکلیف دہ عمل ہے، اس کو ہم مانتے ہیں. وہ اکانومسٹ کی جو سٹوری ہے وہ ٹھیک ہے. نہیں میں یہ کہتا ہوں تھرڈ اس کا ہرگز مطلب نہیں ہے کہ پاکستان تیسرا مہنگا ترین ملک ہے. میں بات کروں گا اکانومسٹ کی یہ رپورٹ نہیں مانتے. نہیں اگر سنیں آپ میری بات سن لیں. اگر مہنگائی کی شرح دنیا میں تیسرے نمبر پہ بھی ہے جو نہیں ہے، اس کے باوجود پاکستان دنیا کا سستا ترین ملک ہے. آپ مانتے ہیں کہ مہنگائی اکانومسٹ کی جو رپورٹ ہے وہ ہے، اس کو مانتے ہیں تیسرے نمبر پہ ہے یا نہیں ہے؟ یہ بتا دیں. نہیں یہاں دیکھیں میں دو باتیں، مہنگائی کی شرح زیادہ ہونے کا ہرگز مطلب نہیں ہے کہ پاکستان دنیا میں مہنگا ترین ملک ہے. اس میں ڈیبیٹ کروں گا. جی میں کروں گا، آپ کو میں کنونس کروں گا. اچھا جی، سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.